وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذی قدر ذی وقار سامعین، بڑا ہی پر مسرت اور خوشی دا موقع ہے کہ قرآن مجید درسیہ انداز دے اندر حضرت مولانا عبد الواحد صاحب نے الحمدللہ بالترتیب تانوں سنایا. تساں حضرات نے انہاں تو استفادہ کیتا ہے. اللہ حضرت دا قرآن سنت دے مطابق سناونا اور تہاڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. بھائیو، اللہ رب العزت نے تقریباً 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء کرام علیہ السلام دا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا ہے. انہاں 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول علیہ السلام دے وچوں 313 اللہ پاک نے رسول بھیجے نے. توجہ ہے تواڈی میرے وال؟ گزارش ہے بھی توجہ میری طرف فرمائے. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. 313 اللہ رب العزت نے رسول بھیجن، باقی اللہ نے نبی بنا کے بھیجن. علماء تواڈے سامنے رسولاں تے نبیاں دا فرق بیان کر دے راندن تواڈے علم دے اندر ہونے. میں اشارتاً چھوٹی جئی گل کر دینا تاکہ گل تازہ ہو جائے. رسول تے نبی دے اندر فرق یہ ہوندا ہے کہ رسول نو اللہ رب العزت باقاعدہ شریعت تے طریقت عطا فرمیندا ہے.
تے نبی نو اللہ رب العزت رسول والی شریعت دی تبلیغ دا حکم دیتا ہے. اس نو مزید آسان کردہ تاکہ سمجھ آسانی نہ لا جائے. رسول وہ ہوندہ ہے جس نو اللہ کتاب بھی دے وے شریعت بھی عطا فرمائے. نبی وہ ہوندہ ہے جس نو اللہ علیحدہ شریعت بھی نہ دے وے کتاب بھی نہ دے وے. مثلا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول اللہ نے انہوں تورات کتاب عطا فرمائی. اتفاق کر دے ہو میرے نام؟ ایسا ہی ہے نا. انہوں اللہ نے تورات کتاب بھی عطا فرمائی اور شریعت موسوی بھی عطا فرمائی. لیکن انہوں دے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اے رسول نہیں نبی ہے. فرق یہ ہے کہ موسیٰ نو اللہ نے کتاب بھی دیتی شریعت بھی دیتی تے ہارون پیغمبر نو حکم دیتا کہ توانو کتاب بھی علیحدہ نہیں دیونی شریعت بھی علیحدہ نہیں دیونی. تو آڈے ذمہ یہ ہے تو آڈا جرا چھوٹا بھائی موسیٰ ہے اس تے اترن والی کتاب اور شریعت دی تبلیغ کرنا تو آڈے ذمہ ہے. ان گل ذرا آسان ہو گئی کہ حضرت موسیٰ اللہ دے رسول حضرت ہارون اللہ دے نبی ہے. نبی تے رسول دا اے فرق ہے. بہرحال اپنے موضوع تے اور درس قرآن ہے قرآن دے ریلیٹڈ گالی کرنی ہے توجہ نال. اللہ نے 313 رسولاں تے کتاباں بھی اتاریاں. کچھ علماء دی تحقیق یہ ہے کہ آسمانی کتاباں دی تعداد 104 ہے. کتنی؟ 100 تے بول سو ذرا تھوڑا جہا. اور کچھ علماء دی تحقیق یہ ہے کہ سارے رسولاں نو اللہ نے علیحدہ علیحدہ کتاب عطا فرمائیے لہذا آسمانی کتاباں دی تعداد ہے 313. ساڑھے ہاں جیری چیز مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آسمانی کتاباں 4 تورات زبور انجیل قرآن. یاد رکھو اے 4 کتاباں باقی آسمانی کتاباں نالو بڑیاں کتاباں تا ہیں لیکن اے نہیں آکھیا جا سکتا بھائی صرف یہ 4 کتاباں اتریاں باقی نہیں اتریاں نا بلکہ اللہ نے تقریباً 313 آسمانی کتاباں نازل فرمائیاں اور انہاں وچوں بڑیاں کتاباں اے 4 کتاباں ہیں تورات زبور انجیل اور اللہ دا قرآن. اچھا اور اگلی گل یہ ہے بھئی یہ کتاباں جتنیاں بھی آسمانی اتریاں انہاں دے اتارن دا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے رسولوں نو بھیجے ہے نبیوں نو بھیجے ہے وقت ایک کتاباں بھی نازل کیتیاں انہاں سارے انتظامات کرن دا اصل وجہ اور مقصد کیا ہے؟ او اے مقصد ہے. اس طرح مفتی عبدالقدیر صاحب اپنے چھوٹے جے خطبہ مسنونہ دے اندر آیت پڑھ رہے ہیں کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الی النور کہ کتاب جیری اساں تواڈے تے نازل کیتی ہے اس دی وجہ اور مقصد یہ ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور کہ اے میرا پیغمبر اس کتاب دے نال لوگوں نو گمراہی تے ظلمت تے اندھیرے انہاں وچوں کڈ کے ہدایت دے راستے تے تو چلا دیویں اے کتاب نازل کرن دا مقصد ہے. اور یقین کرو اجا ساڈا اوورال اس قرآن دا گھراں دے اندر رکھن دا یا ساڈا اس نو تلاوت کرن دا جیرا ٹارگٹ اور مقصد ہے وہ کیا ہوندا ہے کہ گھر دے اندر قرآن ہووے برکتاں دی. قرآن کوئی میت ہو جائے فوتگی ہو جائے اس نو پچھو ایصال ثواب کرو. کوئی دکان نوی کھولنی ہے مکان نوا بڑھاونا ہے قرآن دا ختم بلاؤ تے ختم کرا کے برکت حاصل کرو. اے چند ایک ساڑے اس دے قرآن دی استعمال رہ گئے
اصل جیڑا مقصود ہے قرآن دا، اصل جس کم واسطے قرآن اترے ہے، اس مقصد نو اج امت نے بھلا دیتا ہے، اس مقصد نو امت نے اج چھوڑ دیتا ہے۔ اسے واسطے علامہ اقبال آکھے ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ صحابہ نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال، تابعین نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال، تبع تابعین نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال، محدثین نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال، اور علماء امت نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال۔ جس وقت تک اے امت قرآن دے نال ٹچ رہی ہے، جویں قرآن دی منشا ہے، جویں قرآن دا مقصد ہے، اس دے نال جویں جس حد تک ٹچ رہی ہے امت، اللہ دی قسم ہے امت نو عروج ملے ہے، امت نو اللہ نے غلبہ عطا کیتا ہے، امت نو اللہ نے عزت عطا کیتی ہے۔ امت دی انہاں لوگاں نو، قرآن والیاں نو غیر لوگ ویکھ کے مسلمان ہو جاندے ہیں، لیکن ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اس وقت پوری دنیا تے نظر دوڑاؤ، پاکستان دیکھو، انڈیا دیکھو، برما دیکھو، بنگلہ دیکھو، افغانستان دیکھو، ایران دیکھو، عراق دیکھو، لبنان دیکھو، رشیا دیکھو، چچنیا دیکھو، دنیا دے جتھے بھی جا کے نظر دوڑاؤ تو انہوں مسلمان ذلیل ہوندہ ہویا نظر آئے گا، مسلمان تو انہوں تباہ شدہ حالت دے اندر تو انہوں روندہ ہویا مسلمان نظر آئے گا۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ قرآن نو اسا رکھ دیتا ہے شکیس تے الماری تے لاکر دے اندر، قرآن نو اسا صرف عدالت قسم چاون واسطے رکھے ہوئے ہیں، قرآن نو بچی نو جہیز دیون واسطے رکھے ہوئے ہیں، قرآن ساڈی ضرورت دے وقت مردے نو بخشاون واسطے ہوندا ہے۔ اج ساڈے قرآن دے نال اے رویہ، اے طریقہ، اے طرز زندگی ہے ساڈا قرآن نال جس وقت دا آیا ہے، اللہ نے سانو دنیا دی ذلیل ترین قوم بنا دیا ہے۔ سچی سچی گال دسو، یہ وجہ ہے کہ نہیں؟ آج اساں ذلیل ہاں کہ نہیں؟ مسلمان اپنا اسلام چھپاندہ پھردا ہے، کیوں چھپاندہ پھردا ہے؟ اللہ دے قرآن نال وفا نہیں کی۔ ہن توجہ کرو، اللہ دے قرآن نال وفا کرن دے دو طریقے۔ کتنے طریقے؟ دو طریقے۔ پہلا طریقہ میں خطبے دے اندر جی آیت پڑھی ہے، اسے دے اندر دونوں چیزاں موجود ہیں، علماء ماشاءاللہ تشریف فرمائیں۔ اسے دے اندر کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ایک کم ہے، نمبر دو ولیتذکر، دوسرا نمبر ہے تذکیر۔ تذکر قرآن اور تدبر قرآن، یہ دو کم ہیں امت دے ذمہ ہیں۔ تدبر قرآن اور تذکر قرآن، ادھی تھوڑی جی وضاحت کر دیا چونکہ درس قرآن ہے، پارا زیادہ ٹائم نہیں لیندہ انشاءاللہ چونکہ رات ہی چھوٹی ہوندی ہے۔ بہرحال اللہ پاک میں حق گل کہہ سکن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ صاد 23واں پارا، سورۃ صاد دی آیت نمبر 29 میں قرآن دی پڑھیے، توجہ نال۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک، اے میرا پاک پیغمبر اساں تیرے تے قرآن نازل کیتا ہے، اور اے بھی تو انہوں پتہ ہونا چاہیے جس وقت تک اللہ دے پاک پیغمبر تے قرآن کوئی نہیں اترا، اس وقت تک سارے اللہ دے نبی دے یار ہوندے ہیں، سارے اللہ دے نبی نال محبت کر دے ہیں، سارے اللہ دے نبی نو امین بھی آکھ دے ہیں، صادق بھی آکھ دے ہیں، اپنا ثالث تے فیصل بھی مقرر کر دے ہیں۔ جس وقت تک قرآن نازل کوئی نہیں ہویا، جدوں اللہ نے قرآن اتارے اس وقت تو درار پو گئی ہے، ظالم علیحدہ ہو گئے اور اللہ دے منن والے تے فرما بردار علیحدہ ہو گئے۔ ایک کیوں ہو گیا؟ قرآن دی اللہ پاک نے کس صفت ذکر کی دی ہے دوسرے پارے دے اندر، شہر رمضان الذی
بینات من الہدا والفرقان۔ اور لوگو سن لو، قرآن دی ایک خاصیت ہے، قرآن دا ایک کمال ہے کہ جس وقت قرآن آونے وقت حق تے باطل دے درمیان فرق واضح ہو ویندے، حق ایک پاسے ہو ویندے، باطل ایک پاسے ہو ویندے، غلط ایک پاسے ہو ویندے تے صحیح گل ایک پاسے ہو ویندی ہے۔ حق کو باطل دے اندر فرق کرنے والی کتاب اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرمایا میرا پیغمبر 7ویں پارے دے اندر سورۃ الانعام دے اندر اللہ نے فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللہ فرمایا میرا پیغمبر اسا اچھی طرح جان دے ہاں، اسانو پورا پورا یقین ہے، اسانو پورا پورا علم ہے کیری گلدہ قد نعلم انہو لیحزنک۔ اے میرا محمد اے تیرے نو بڑا صدمہ پہنچیں دین، اے تینو بڑیاں تکلیفہ پہنچیں دین، اے تیرے نال بڑی مخالفت کر دین، اے تینو تانے مار دین، اے تینو گالیاں دین دین، کدی تا تینو ساحرہ دین، تینو کدی کذاب دین، کدی تینو مجنون دین۔ او میرا پیغمبر تیرے نال ہر قسم دیاں زیادتیاں کر دین، تو سجدے دے اندر مطاف دے اندر سجدہ پیا کر دوے تا اٹھ دیاں اوجریاں چاہ کے تیرے اتے سٹ دے دین۔ اے سارے غم تے دکھ تے تیرے در تے تکلیفہ تے حزن تے ملال اے سارے میں ویکھ رہا، لیکن میرا پیغمبر ذرا تسلی رکھ، کیوں؟ اس واسطے کہ میرا پیغمبر فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے تیرے دشمن نہیں، اگر تیرے دشمن ہونا 40 سال پہلے بھی تو انہاں دے اندر گزاری کھڑے، اے تیرے نال دشمنی پہلے دن تو رکھانا، پھر تیرے نال مخالفت پہلے دن تو کرانا، لیکن میرا پیغمبر تیرے دشمن نہیں، بلکہ اللہ فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اور میرا پیغمبر جدو تو تک قرآن پڑھانا شروع کیتا ہے، قرآن سنانا شروع کیتا ہے، اس وقت تو میرا پیغمبر اے سارے تیرے مخالف بن گئے۔ قرآن دا نازل ہونا اللہ نے فرمایا انزلناہ، قرآن صاف نازل کیتا ہے۔ ایکو کام کرو، ایکو کام ہو جائے، بات سمجھ آنی چاہیے۔ بیس کھل سکتی ہے تو بیس کھولیں اور ایکو کام ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ، ایک کتاب اسا نازل کی دی ہے۔ کیوں نازل کی دی ہے؟ اللہ نے فرمایا 2 کم تواڈے ذمے لائے نے۔ یہ ہن سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلے ایکو زیادہ فائدہ نہیں پہ ہوندا، خالی سر تو نہیں سننی نا بھئی او دن جنات خان لگ بیندن، کوئی پتہ نہیں ہوندا بھئی کوئی کیا پڑھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ او کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ جی فرمایا میرا پیغمبر امت والا نو دس دیو 2 کم تسا کرنے، پہلا کم کیرے فرمایا لیدبروا آیاتی، اللہ دے قرآن دے اندر، اللہ دے قرآن دی ایتہ دے اندر تدبر کرنے۔ تدبر کیا ہے جی؟ توجہ کرو ذرا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا جی۔ توجہ، تدبر کیا چیز ہے؟ فرمایا لوگو تدبر ہے کہ تو سا پورے اصول و ضوابط دیتا،
تھوڑی جی کھولو اصول و ضوابط دیتا اللہ دے قرآن دی گہرائی دے اندر او تعالیٰ کے قرآن دے موتی تے جواہر امت دے سامنے رکھو اے ہر بندے دے وس دی گل کوئی نہیں بلکہ اللہ پاک نے 11ویں پارے دے اندر کے فرمایا توجہ نال سننے ذرا اللہ نے فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اور لوگوں سن لو ہر مومن بندے دی وس دی گل نہیں او قرآن دے بارے سارے علوم سکھے وقت قرآن جو غوطے لا لا کے قرآن والے سمندر چو موتی کڑ کڑ کے امت واسطے رکھے ہر بندے دی گل دی وس دی گل نہیں اللہ نے فرمایا فلولا نفرا چند بندے توڑے جو ہیو جے ہومنے چاہی دے جیرے بندے باقاعدہ مدارس دے اندر جاون اتھے جا کے قرآنی اصول قرآنی ضوابط عربی زبان دے ضوابط اصول صرف نحو اور منطق و بلاغت وغیرہ یہ ساری چیزاں پڑھن تو بعد اللہ دے قرآن وچو موتی کڑ کڑ کے امت دے سامنے رکھ دے ون یہ تدبر قرآن ہے یہ ہر بندے دی وس دی گل نہیں انہا بندہ دے ذمہ ہے جیرے بندے باقاعدہ عالم بننا چاہتے ہیں اللہ پاک نے انہا دے ذمہ لگا دیتا ہے نمبر 2 او بندے جیرے عام بندے نے جیرے عالم نہیں بن سکتے جنہ دے کول ٹائم کوئی نہیں کاروبار زیادہ ہے دکانداریاں بڑیاں کسان والا زیادہ ہے یا اور کم دھندے بڑے نے انہا لوگاں واسطے بھی اللہ نے ایک کم رکھے ہے وہ کیرا رکھے ہے اللہ نے فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او عقل مند بندے ہو سن لو توڑے ذمہ کم میرا ہے وہ کیرا کم ہے اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھو ضروری مسائل سکھو قرآن تو نصیحت حاصل کرو قرآن دے مین چیزاں سمجھو اپنی زندگیاں قرآن دے مطابق بناؤ یاد رکھو تدبر قرآن علماء دا حق ہے پر تذکر قرآن عام عوام دا حق ہے توجہ نال گل انشاءاللہ اور آسان ہو ویسی تدبر قرآن علماء دے ذمہ ہے تذکر قرآن عوام دے ذمہ ہے ان تذکر حاصل کرنا ہوئے قرآن دا قرآن تذکر میں نے نصیحت تذکیر نصیحت حاصل کرنی ہوئے قرآن تو بندہ سوچیں دا یار ایڈا اچھا کلام ہے جیرا اللہ دا کلام ہے وقت لوہے محفوظ دے اندر اللہ نے رکھے ہے وقت جبرائیل دے ذریعے اللہ نے محمد دے سینے تے اتارے ہے وقت محمد دے سینہ مبارک تو منتقل ہو کے صحابہ دے دل تے منتقل ہوئے وقت امت دے اندر پھیلدا چلا گیا بڑا اچھا کلام ہے ساڑھے واسطی گل نہیں ہونی یا اساں اس نو نہیں پڑھ سکنا یا سانو سمجھ کوئی نہیں آونا اللہ پاک نے سورت قمر 27واں پارا ہے اور دے اندر 4 دفعہ اپنی ذات دی قسم چاہ کے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور لوگوں سن لو میں نو اللہ ہومن دی قسم 2 تحقیقان والا قد 2 تحقیقان آ گئیاں اللہ فرمایا میں نو اللہ ہومن دی قسم یسرنا اسا بڑا زور لا کے اللہ اپنے قرآن نو آسان بنائے کیوں بنائے تاکہ جیرے بندے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اوکھا نہ ہونا پوے اللہ فرمایا قرآن نو اسا اپنی قدرت نار زور لا کے آسان چا بنائے فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ
مدکر، ہوے کوئی ہڈالی دا جوان، ہوے کوئی ہڈالی دا بزرگ، ہوے کوئی ہڈالی دا ٹیچر، ہوے کوئی ہڈالی دا سٹوڈنٹ، ہوے کوئی ہڈالی دا دکاندار، ہوے کوئی ہڈالی دا حل چلامن والا، ہوے کوئی ہڈالی دا کوئی بندہ جیڑا فارغ ہے یا مصروف ہے، اللہ فرمایا فہل من مدکر، وہ آوے اللہ دے قرآن دے قریب ہوئے، تھوڑا جہا توجہ کرنا ہڈالی دے بندے دا کم میں، اللہ فرمایا نصیحت تے ہدایت دے دروازے کھول دے وڑا میں اللہ دا کم ہے۔ دو چیزیں ہیں، تدبر قرآن، تذکر قرآن۔ تدبر قرآن علماء دی ذمہ داری ہے، انہا صرف پڑھئے، نحو پڑھئے، بلاغت پڑھئے، فقہ پڑھئے، حدیث پڑھئے، دیگر چیزاں اصول و ضوابط پڑھن کو بعد قرآن دے ایک آیت دے اندر ہوتا لا لا کے اللہ دی قسم لوگو توجہ نال سنو، اے قرآن ایو جا عمیق تے سمندر گہرا ہے کہ 1400 سال ہو گئے علماء پورا ٹل لا کے زور لا کے قرآن دے سمندر دے اندر ہوتے کھڑے لیندے، پر قیامت تک اے ہوتے لیندے راسن، نمے نمے موتی ظاہر ہوندے راسن۔ اللہ دی قسم علماء تے مشایخ تے مفسرین محدثین انہاں دیاں زندگیاں تا مک گئیاں، پر اس قرآن دے موتی کدی مک نہیں سکدے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں اللہ دے نبی نے فرمایا او عبداللہ بن عمر ہفتے دے اندر 7 دن دے اندر اس قرآن دی تلاوت مکمل کی تھی کر، اس نو پڑھیا کر۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر جرا ہر 7ویں دن اللہ دا قرآن مکمل کھڑا کر دے، وہ آخرے ہے او لوگو میں 8 سال لگا رہا، 8 سال کوشش کر دریا سورت بقرہ دے میں موتی تلاش کر دریا، 8 سال بعد جا کے میں سورت بقرہ نو مکمل کیتا ہے۔ صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب دا پتر بیٹا، انہاں دی اے حالت ہے کہ 8 سال ایک سورت نو سمجھن تے لا دیتے۔ تے مولانا عبدالواحد صاحب مولانا عبدالواحد صاحب نے تو انہوں چند سالاں دے اندر ایک قرآن دا ترجمہ تے مین چیزاں سمجھائیاں ہو سن، ٹھیک ہے؟ اے یاد رکھو اللہ دی قسم ہے، اے اللہ دا او انعام ہے، جیرا بندہ بھی اس قرآن دے نیڑے آندہ جاوے اللہ پاک اس واسطے ہدایت دے دروازے کھلیندہ جانا۔ علامہ اقبال والا شعر یاد رکھنا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور کیوں عزت نہ حاصل کرنا، اور جیرے ایک صورت سے 8 سال کھڑا لیندہ ہے تو اس نو سمجھدہ کھڑا ہے، حالانکہ محمد دا تربیت یافتہ ہے، محمد دا صحابی ہے، محمد دی مجلس اجبامن والا ہے، ہر معاملے تے اس دی رہنمائی کرن والا اللہ دا نبی ہے، اس دے باوجود ایک صورت نو سکھن واسطے اس دے 8 سال لگ گئے۔ تو سانتے میں تے پوری زندگی کھپا دے وہاں وقت بھی قرآن دا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن حصہ بقدر جسہ جتنی اللہ پاک توفیق دے وے اللہ دا واسطہ ہے، اس قرآن تو تذکر، اس قرآن تو نصیحت، اس قرآن تو سبق حاصل کرو، کوشش کرو درس قرآن دے اندر باقاعدہ شرکت کرو، اہتمام کرو۔ اے چھڑا مولانا عبدالواحد صاحب تے احسان نہیں، مفتی عبدالقدیر صاحب تے احسان نہیں، مفتی ابو بکر صاحب یا قاری عزیز صاحب تے احسان نہیں، اے تواڈی اپنا فرض ہے، تواڈی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر نہ سکھ سو قرآن نہ سمجھ سو تو یاد رکھو اپنی آخرت تباہ ہو سی، کسی دا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ سروے رپورٹ میں آیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ اللہ کا قرآن ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ قرآن دی گالتے خوش ہوئے کرو، اور یہ گل میں تے روک دا نا، میں تو انہوں سنویندہ بھائی خوش ہونا دا حکم ہی قرآن دیتا ہے، تو انہوں میں دسے نا، لیکن یہ گل پوری ہو جائے۔ قرآن سب سے زیادہ پوری دنیا پہ پڑھی جانے والی کتاب یہ اللہ کا قرآن ہے، لیکن المیہ نال اور بھی ہے، دکھڑا اور بھی ہے، دکھڑا یہ ہے کہ ساریاں کتاباں نالو یہی کتاب بغیر سمجھے پڑھی ویندی ہے، وہ بھی بیچارہ اللہ دا قرآن ہے۔ خط آوے نا، خط اے انگلش نہ پڑھے ہوئے آ جائے لیٹر انگلش یا کوئی چلو خط دا دور پرانا گزر گیا ہے، موبائل پہ ٹیکسٹ میسج آ جائے، واٹس ایپ پہ کوئی ٹیکسٹ آ جائے، میسج آ جائے، تو اے انگلش نہ پڑھے ہوئے
یہ وقت پڑھے لکھے یاراں کول ویندا ہے، یار دسیں یار یہ کس قسم دا میسج ہے، یہ ٹیکسٹ پڑھی ذرا ہے کیوں اس نو آرام نہیں پہ آندا، یار ہو سکتا ہے کوئی میری خیر تے میری بھلائی ہوئے، ایڈا سارا ٹیکسٹ میسج چھوٹا جا ایس ایم ایس تیرے کول آیا، واٹس اپ آیا تیرے کول، اے تینوں سمجھ نہیں پہ آندا، تو بھجدا پھردا ہے یار مینوں پتہ چلے یار پتہ نہیں کیڑی شاید ہے، او اللہ دا بندیا ایڈے سارے میسج نو سمجھن واسطے دور بھجدا ہے، دوستاں کول ویندا ہے، اتنی بڑی کتاب ہے جس نو تو گھر رکھیا تے تیرا عقیدہ بھی ہے، ہدایت دی کتاب ہے، ایمان دی کتاب ہے، کامیابی دا راز ہے، اس نو سمجھن واسطے بھی کدی بھجیا کر، کدی پوچھیا کر، علماء دی مجلس تے بیٹھیا کر، جویں اس مسجد وچ درس قرآن ہے، اس مسجد دے نمازی ایتھے اہتمام کرن، جڑے باہر تو ساتھی آئے بیٹھے ہو تہاڈیاں مسجداں دے اندر بھی ایویں درس قرآن دا انتظام ہوئے اور ساتھی شرکت کرن، اللہ دے قرآن نو سکھن، پتہ لگے یارو میرا رب اللہ میرا محبوب ہے، محمد میرا محبوب ہے، انہاں ساڈے تک قرآن بھیجیا تے پہنچایا ہے، اس ساڈے محبوب نے اس قرآن دے اندر آکھی کیڑی گل ساڈا بہت بڑا عالمی ہے۔ اچھا میں تمہیں گل پہ کردا ہوں، اللہ دے قرآن علی گل تے خوش ہونا بھی عبادت، اس واسطے یہ لے قرآن ختم قرآن تھی نا رمضان شریف دے اندر تراویح دے اندر تو لوگ مٹھائیاں ونڈیندا ہے، تھوڑے پاس یہ رہا ہاں لوگ مٹھائیاں ونڈیندا ہے، یہ اصل دے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ اظہار مسرت ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، یار اساں تراویحاں دے اندر پورا قرآن سنے ہیں جی الحمدللہ، اسانو خوشی ہے، مٹھائی کھا رہے ہیں جی، کھاؤ جی کواؤ جی، ٹھیک ہے کچھ علماء اس کے خلاف ہیں بھئی نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، بھئی یہ رسم ہے، لیکن دیکھو میں اصل جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ قرآن دے موقع تے تکمیل دے موقع تے مٹھائی تے اس قسم دی خوشی کرنا قرآن تو ثابت ہے، ٹھیک ہے تے توڑا اج قرآن دا کل ختم تھے ہے تے اج اتھی بھی تکمیل ہے مٹھائی، اچھا ہے بھئی توڑے واسطے بھی ہے مٹھائی، ہاں ٹھیک ہے انہاں بھی پوری خوشی منائی ہے، اور چلو انہاں دی تائید دی کہ سنا دے ماں تو سناما قرآن، اور قرآن تو سن دے ہو ماشاءاللہ۔ لو جی 11واں پارہ ہے سورۃ انا سورۃ یونس ہے، اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس، او انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ او انسانو قد جاتکم، تواڈے کول آ پہنچیے، کیری چیز آ پہنچیے جس دے چار کمال ہیں، چار خصوصیات ہیں۔ پہلا کمال کہہ رہے اللہ نے فرمایا موعظۃ من ربکم، او امت والوں سنو، انسان دے ذمہ اللہ نے تذکیر لائیے، اللہ فرمایا تذکیر دا معنی ہوتا نصیحت حاصل کرنا، اور لوگو یہ تسا تذکیر حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ تسا نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تا موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت والی کتاب اللہ دا قرآن ہے، یہ پہلا دا کمال ہے۔ نمبر 2 فرمایا موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تواڈے دلاں دے اندر شرک دا گند آ جائے، شرک دی بیماری لگ جائے، بدعت دی بیماری لگ جائے، دین تو دوری دی بیماری لگ جائے، اللہ دا قرآن دے وشفاء لما فی الصدور، تواڈے دلاں دی بیماریاں دا علاج بن کے اللہ دا قرآن ہے۔ آؤ ایک حدیث تے سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگو یہ میں لوہے
پانی پہ جائے تا لوہے نو زنگال لگ ویندا ہے او میں محمد دی امت والو سن لو انہیں بندیاں دے دلانو بھی زنگال لگ ویندا ہے بندیاں دے دلانو بھی زنگ لگ ویندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدو یہ گل کیتی ہے صحابہ کرام آدن یا رسول اللہ لوہے دا زنگ اتارن دا تے تریاک تے ساڑے کول ہے انہوں ریگمال نہ رگڑ دیو یا کیمیکل لا دیو یا کوئی جدید طریقہ اختیار کرو لوہے دا زنگ تا اتر ویندے لیکن یا رسول اللہ تو سا فرمایا دلنو زنگال لگ ویندے ود ما جلاؤ دلان دے زنگال اتارن دا طریقہ کہہ رہے اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو دلان دے زنگال اتارن والی کتاب اللہ دا قرآن دلان دا زنگال اتر دیتا قرآن نال فرمایا کسرت و ذکر الموت القرآن و کسرت و ذکر الموت فرمایا موت نو یاد زیادہ کرو تا دل صاف ہوندے قرآن زیادہ پڑھو تا دل صاف ہوندے اور فرمایا لوگو سن لو اس نال تو دے دلان دیا مجھائیاں ہو جامنیاں اے اللہ دے قرآن دی دوسری صفت ہے نمبر 3 فرمایا وشفاء لما فی الصدور وہدا امتا تو کتاباں چاہ کے آکے میں نو ہدایت ملے ویسی فلانی کتاب دی تعلیمہ کراؤ دے تو سا پڑھ ویسو تے کامیاب ہو ویسو نا سن لو یہ اور کس کتاب نال لوگاں دی اصلاح ہو سکدی ہو ویا لوگاں دی رہنمائی ہو سکدی ہو ویا میں نو اللہ دی ذات دی قسم ہے سب تو پہلے محمد رسول اللہ وہ کتاب چاہ کے لوگاں دی اصلاح کریا لیکن فاران دی چوٹی تو کھڑے ہو کے جدو دعوت دا آغاز کیتا ہے اور اللہ دی نبی نے اپنی زندگی دے آخری دن تک ایک کتاب قرآن نو اپنے سینے نال لا کے پڑھ کے امت نو سنایا تے دسے اور لوگوں سن لو اللہ دا قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نال ہدایت دے دروازے کھل دین اللہ دی کتاب ہی وہ کتاب ہے جس نال لوگاں دی زندگیاں دی کایا پلٹ دیئے اللہ دی کتاب ہی وہ کتاب ہے جس کتاب نال پڑھن نال بندہ دنیا آخرت دے اندر کامیاب ہو ویندا ہے تیسرا کمال ہے اللہ دے قرآن دا اور چوتھا کمال سنو اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتُن 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 اور لوگو تیرا قرآن نو پڑھے درس دے وے یا درس شریک ہوئے اللہ دے قرآن نو پڑھ دا جاوے اللہ دی قسم ہے اللہ دی رحمت ہو دوتے متوجہ ہو جان دیئے یہ گل ذہنچ رکھنی رحمت والی میں تنو حدیث سنیں دا پر یہ گل پوری ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اور لوگو اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر ان لوگوں دسا دے بفضل اللہ وبرحمته اللہ اپنا خاص فضل کیتا ہے اللہ خاص رحمت کی دیئے امت محمدیہ نو ایک کتاب عطا کر کے اللہ فرمایا فَبِذَالِكَ تو انہوں چاہیدہ کتاب تو انہوں مل گئی ہے فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں مناؤ بھنگرے پاؤ اور لوگوں خوشیاں مناؤ مٹھائیاں منڈو خوشیاں مناؤ جیس طریقے نال کیوں اس واسطے ہوا خیر مما یجمعون دنیا دا سارا معلومتا ایک پاسے ہو جائے اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ اکبر ہون تک توجہ نہ چھوڑو قرآن دے 4 کمال پہلا کمال یاد ہے کہ کوئی نہ موعظۃ نصیحت والی کتاب ہے تو نے پہلے 2 گلاں دسیاں اگر تو یاد ہوونتا کیریاں امت دے ذمے 2 کام تدبر قرآن نمبر 2 تذکر قرآن تدبر قرآن دا معنی دسیاں کہ گہرائی دے اندر غوطہ لا کے قرآن والے سمندر چوں موتی کڑ کے امت دے سامنے پیش کر دے ونا اے تدبر قرآن ہے تے تذکر قرآن کیا ہے قرآن نو پڑھنا واتے دا ترجمہ سمجھنا واتے دے حکم احکامات جیریاں چیزاں دے کرن دے بارے آکھیا تے جیریاں چیزاں تو روک دیتا ہے انہاں تے عمل کرنا اس نو آکھیا جاندہ تذکر قرآن تدبر
قرآن علماء دی ذمہ داری ہے، پر تذکر قرآن ساری امت دی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو اے عذر قابل قبول کوئی نہیں، یار میں قرآن نہیں پڑھ سکیا، یار میں قرآن نہیں سکھ سکیا، اور مسلمانہ اے عذر قبول کوئی نہیں ہو۔ میٹرک پڑھ لے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، ایف ایس سی کر لے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، بی اے سی کی دیئے، ایم ایس سی جا کی دیئے، اور پی ایچ ڈی کر لیں، اور گریجویشن مکمل کر لیں، یہ ساری ڈگریاں تا کر لیں، ڈاکٹر بھی بن گئے تھے، انجینئر بھی بن گئے تھے، تاجر بھی بن گئے، یہ ساری چیزاں تو اگر بن سکتا ہے، اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن نو سکھن والا بھی تو بن سکتا ہے۔ جے اللہ دے قرآن نو نہ سکھے ہوئی انجے تیری موت آ گئی، اللہ پاک نے کہ فرماونا ہے ناسیتن کاذبتن خاطیتن سندع الزبانیہ کلا لا تو تے ہو وسجد وقترب۔ اللہ نے پیشانی دے والا جو پکڑ کے جہنم دا ایندھن بنا دے منے، اللہ کھڑے حدالی دے اندر تیرے کول ہر کم واسطے ٹائم آئی، پر اللہ دے قرآن نو سکھن واسطے تیرے کول ٹائم کوئی نہیں۔ جدو یاد رکھ مسلمانہ اے عذر کوئی نہ چل سیا، تذکر قرآن ہر مرد تے فرض ہے، تذکر قرآن ہر عورت تے فرض ہے، تذکر قرآن ہر بالغ تے فرض ہے، تذکر قرآن ہر بچی بچہ جیرا جوان ہے اس تے فرض ہے۔ جے بندہ فرض ادا نہ کرے اللہ پاک دن قیامت دے جہنم وچ گھسیٹے دے اللہ۔ تذکر قرآن تو ہو گئی مفتی صاحب بڑی دور دی گل۔ میں کل جمعہ پڑھایا جتھے اپنے مسجد اتھے میں یہ دکھڑا رکھا ہے انہاں دے سامنے کہ آج اساں کلمہ بچے نو پڑھیں دے ہاں، میری گل خدا را توجہ نال سننی ہے۔ کوئی ساتھی میں نو آدن جی اصلاح معاشرت گل کرے تے کچھ میں نو آدن جی توحید نہیں بولے بیان ہے، ساری گلیں انشاءاللہ آوے سا تھکتا نہ ہو گئے ہیں جی توجہ نال آج نہیں تھک دے ماشاءاللہ۔ اللہ تواڈے جذبات نو مزید تقویت نصیب فرمائے گی۔ توجہ نال جی میں کل بھی یہ گل کی تھی اور تواڈے سامنے یہ گل کر رہے ہیں۔ توجہ نال آج اساں یہ سمجھے کہ بچے نو اساں کلمہ پڑھا دیتا ہے، پتر بیٹا بیٹی پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس بھائی بس اساں مسلمان ہو گئے۔ اے نہیں پتا ایک کلمہ آنکھ کیری گل رہا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو میرا یہ جملہ، خالی کلمہ پڑھن نال بندہ مومن نہیں بندا۔ بھئی کلمے دا جملہ جے رہے لا الہ الا اللہ، دو جملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھے ہستے بندہ مسلم مومن بن گیا ہے نہیں، بلکہ یاد رکھو کلمے دے اندر جیرا اللہ پاک نے جیری چیز دسیے اس دے مطابق اگر عقیدہ تے ایمان تے نظریہ بنایا تاں بندہ مومن بن سی۔ ٹھیک ہے، اور میں تواڈے تے ہاتھ نہیں کھڑے کراں دا، ٹھیک ہے، لیکن تانوں پتہ ساری گل دا ہے کہ تواڈے وچوں کہیں نو کلمے دا ترجمہ آندا ہے تے کہیں نو کلمے دا مقصد آندا ہے۔ میں ہاتھ نہیں کھڑا کراندا، لیکن ہر بندہ اپنے اندر ذرا یہ سوچ کے ویڑتا لاوے نا، یہ احساس ہی آ بنے نا بندے دے دل وچ، تے اللہ پاک انسان دی رہنمائی دے آپ دروازے کھول دیندا ہوندا ہے، بس شرط احساس ہو جائے۔ وہ اج تک کلمے دا ترجمہ نہیں پتا، کلمے دا مفہوم تے مقصود نہیں پتا، حتیٰ کہ حضرت تواڈا بھی تجربہ ہے، میں بھی ویکھیا مولانا صاحب حالات رہے نے لوگوں نو کلمے دے الفاظ ہی پورے نہیں آندے صحیح، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھدا پیا ہوندا ہے، کوئی کے پیا پڑھدا ہوندا ہے، ہاں ہاں وہ کیے ہیں جی دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا، ہائے ہائے بڑا عجیب جملہ شعر ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ گل سمجھیے اے شعر میری آج دی تقریر دی پوری ترجمانی ہے،
ہاں بھئی قرآن دے اندر تذکر، قرآن دے اندر نصیحت حاصل کرنا، اسا قرآن نو بھی چھڑا تلاوت دے طور تے پڑھ دیا. میں سنا سا حدیث او دی بھی بڑی فضیلت انکار نہیں، لیکن کیا قرآن دا مقصد صرف یہ کو جے بے سویرے اٹھ کے 2-4 رکوع پڑھ لو گل مک گئی؟ اسے واسطے آیا کلمے دا صرف یہ مقصد ہے کہ بندہ صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، گل مک گئی؟ نہ میرے بھائی، میں چھوٹا جہا کلمے دا مفہوم کل اتھے بھی ذکر کیتا ہے، تواڈے سامنے بھی ذکر کرے نہ چاہ. ایک کلمے دا مقصود ہے، کلمے دا مقصد سمجھا دے ماں، سمجھاواں نہیں یار ناراض ہے بیٹھے ہو، توجہ نال. کلمے دا مقصود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آمنت باللہ. ہن کلمے دا مقصد ہے لا الہ الا اللہ ہوندا کیڑی شے ہے؟ اے تو تے میں پاکستان، پنجاب، ہڈالی، میاں والی ان ایریا دے لوگ جڑے عربی تو واقف نہیں، ساڈے واسطے بھی ایک کلمے والا جملہ پڑھنا مشکل ہے. مشکل کوئی مشکل نہیں نا. ساڈے واسطے جینو عربی دی شدھ بودھی کوئی نہیں، ساڈے واسطے مشکل نہیں، تے او جڑے مکے والے ہیں انہاں واسطے چوکھا مشکل ہے. جہاں دی زبان جم جمایا ہائی عربی دے اندر انہاں واسطے بہت مشکل ہے. پر پوری زندگی ابو جہل محمد کریم دا مخالف رہا تے کلمہ نہیں پڑھدا، نہیں پڑھیا نا. ابو لہب دشمنی دے اندر اتے اتے رہا پر محمد دا ایک کلمہ جیرا انہاں دے واسطے پڑھنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. ابو طالب جیا بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دا والد، توجہ نال گل سننی ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا محبت کرن والا ہے نبی پاک نال، ایڈی قربانی کرن والا کہ پورے مکے وچ ہوئی ہے جے قربانی کہہ نہیں کیتی محمد دے بارے جی میں اس کیتی آئی. صحابہ تو علاوہ دی گل کر رہا، لیکن یاد رکھو اس ابو طالب نے بھی پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھیا، بغیر کلمے دے ٹر گیا. اللہ دے نبی آخری وقت دے اندر گئے تے آکھن لگے چاچا میرے کان وچ ہولی جے پڑھ دینا یہ کلمہ او حاج لک عند اللہ، قیامت والے دن میں آپ ہی اللہ نال کوئی نہ کوئی گل کر کے گزارش کر کے مسئلہ حل کرا لیسا، میرے کان وچ پڑھ دے. تو او جیرا عربی دان، عربی و نسل تیندی زبان عربی، او ایک کلمہ نن پڑھ دے انہاں واسطے بہت مشکل ہے. تے اج دا ساڈا پاکستان دا، پنجاب دا، خوشاب میاں والی دا کلمہ گو بندہ او پڑھ دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ٹھا پھا ہو رہی ہے. او نہیں پڑھدا ناکام ہو گیا ہے. تے اج دا بندہ اس طریقے نال پڑھ کے ناکام ہو گیا ہے. قرآن دا کلمے دا اصل مقصد ہے نہیں یہ میں ایسا سمجھے ہے. اور میں دسا کلمے دا مقصد، توجہ حاضر رکھو جی. آمنت باللہ، میں اللہ تے ایمان لے کے آیا. کیویں ایمان لے کے آیا؟ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ. یہ آندہ نہیں ایمان مجمل، کوئی ایمان مجمل ہی آدھے نے. ایمان مجمل آمنت باللہ، میں اللہ تے ایمان لے کے آیا، میں پڑھے اللہ الہ الا اللہ، اور کوئی الہ نہیں صرف اللہ الہ ہے. کیوں اللہ الہ ہے؟ میرا اللہ تے ایمان ہے. کیویں دا ایمان ہے؟ میں آکھریا آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی، کہ او اللہ پاک جی میں اپنی صفات دے اندر تے اپنی نام دے اندر نرالا ہے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا او دی برابری نہ کسی اس دی ذات دے اندر کوئی کر سکتا ہے، نہ اس دی کسی صفت دے اندر کوئی کر سکتا ہے. کما ہوا بے اسمائی و صفاتی، اس دیاں صفتاں دے مطابق اس نو میں منیندا. اس علی کمال نہ نبی دے اندر، نہ ولی دے اندر، نہ علی دے اندر، اس جے صفتاں کسے دے اندر کوئی نہیں. اور اس تو بعد بندہ دے
وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامی، او دے سارے حکمانوں میں منی کھڑا، او جیرے کم تو سرو کے ہے انہاں تو رک گیا، تیرے کم دے کرنا دا حکم دیتا ہے انہاں میں کرنا شروع پیا کردا، وَقَبِلْتُ میں قبول چا کیتا ہے جميع احکامی، او دے سارے احکامات نالے اگلی گل توجہ نال او اکھرا بندہ دا کھڑا ہے اقرار باللسان، او لوگو اے میرا نعرہ ہے، اے میرا دعویٰ ہے، اے میرا اقرار ہے، اے میرا اعلان ہے، اے میری بہت بڑی چڑ ماری ہوئی ہے توجہ نال، اقرار باللسان، اور سن لو اے چھڑا نعرہ نہیں، چھڑا زبانی دعویٰ نہیں، اتو تم واحد بن ونجا وقت چھپ کے جا کے غیران نال مشرکان نال یاریاں لائی ودا ہوا، انہاں دے نیازہ کھاندا ودا ہوا، محرم دے چاول ودا کھاندا ہوا، انہاں دے نال ختمہ دے اندر شریک ہو کے مردیاں نو بخش میندا ودا ہوا، اے زبانی دعویٰ میرا کوئی نہیں، سن لو میرا دعویٰ زبانی نہیں، وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اور جی میں میرا زبانی دعویٰ ہے انہیں میرے دل دعوی ایو حال ہے۔ اے لا الہ الا اللہ دا مقصد ہے لا الہ الا اللہ اے ہے، ان توجہ نہ قرآن جی میں اساں قرآن ساڑے کو لائے، جی میں اساں رویہ رکھے اللہ دے قرآن نال، تائیں تا اساں ذلیل ہو رہے ہیں، اساں نو عزت حاصل کوئی نہیں، دنیا دے اندر اساں تباہ ہوئے پیا، جتھے بھی نظر درو مسلمان مظلوم تے مغلوب ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے قرآن نال وفا نہیں کی تھی، جس قرآن نال چا بندہ وفا کرے اللہ دی قسمیں دنیا تا دنیا رہ گئی، آخرت دے میدان دے اندر بھی اللہ بندے نو ذلیل ہومن نہیں دیندہ، آخرت دے میدان دے اندر اللہ بندے نو تباہ ہومن نہیں دیندہ، اور جیری خطبے دے اندر میں حدیث پڑھی آئی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اقرأ القرآن، اور لوگو اللہ دے قرآن نو پڑھیا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي یوم القیامت شفیع لِأَصْحَابِهِ، تیرا بندہ قرآن پڑھ دے، ناظرہ پڑھ دے یا حفظ کر کے اندیکھے پڑھ دے، قرآن نو زبانی پڑھ دے، قرآن پڑھ دا رہن دے، اللہ دے نبی نے فرمایا ایو قرآن قیامت دے دن آ جائے گا تا بندے واسطے شفیع تے سفارشی بن کے آ جائے گا، یا رسول اللہ کیویں سفارشی بن کے آئے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حدیث ہے تے بڑے مزے دی حدیث ہے، اللہ دا واسطے حدیث نو سن کے جا تے ایمان تازہ کر کے جا، تے بعد دل دے اندر تہیا کر، سارے کم چھوڑ سکدا قرآن نو نہیں چھوڑ سکدا، قرآن نو سمجھنا بھی ہے تے پڑھنا بھی ہے، سن لے حدیث کے لیے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماندے نے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ اچھے دل نال پڑھو، لوگ آتے ہیں وہاں بھی درود نہیں پڑھ دے، آج پتہ چلے بھی پڑھ دیں، آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے نبی نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت دا دن ہومنے 50,000 سال دا طویل دن ہومنے، سارے آدم تو لے کے آخری بندے تک سارے انسان جمع ہومنے، سارے جنات جمع ہومنے، سارے فرشتے جمع ہومنے، اللہ پاک نے کے کرنے انسانہ دا تے جنہ دا انہ دا حساب و کتاب شروع کر دے منے، بندہ دی حالت کیا ہونی ہے یحشر الناس حفاتن عراتن اللہ، بندیاں دا لباس بھی کوئی نہیں ہونا، ختنہ بھی کوئی نہیں ہونا، اور جی میں ماں دے پیٹے جو بندہ پیدا ہوں گے انہیں بغیر لباس دے بغیر ختنے دے، انہیں قیامت دے دن بھی قبر دے پیٹ جو پیدا ہو کے بندہ آئے گا، اتے اللہ دے دربار دے اندر کوئی چھان نہیں سوائے اللہ دے عرش دے، کوئی پانی نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی بندے دا حال پوچھن والا کوئی نہیں، ہر بندے نے آکھنا رب نفسی نفسی رب نفسی
نفسی نفسی، اللہ میرا خیال کر، اللہ میرا لحاظ رکھ، اللہ میرے نال کرم دا معاملہ کر، اللہ میرے نال نرمی دا معاملہ کر۔ لوگ تھر تھر کم رہے ہونے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہر کوئی اپنے اپنے عملوں دے مطابق پسینے دے اندر غرق ہونے، کوئی بندہ سینے تک پسینے دے اندر ڈبا ہوا ہے، کوئی بندہ نک تک پسینے دے اندر غرق ہے، شراب ہو رہے پسینے دے اندر اتے کھڑے ہونے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہڈالی دا مسلمان، میری امت دا جوان یا بوڑھا، میری امت دی عورت یا بچی یا جوان، جیرا بھی مرد عورت ہے، جیرا قرآن پڑھن والا ہے، قرآن تو تذکر حاصل کرنے والا ہے، قرآن تو نصیحت حاصل کرنے والا ہے، یہ جو بندہ جس وقت آئے گا کم رہے ہے تے ڈر رہے ہے، پتہ نہیں میرے نال کی دا کنج دا معاملہ ہوا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا یجی والقرآن، میں کھلوتا ہونا پریشان، اچانک آ جائے گا اللہ دا قرآن۔ قرآن آگے کلہ کلہ حساب ہو رہے ہیں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، کلہ کلہ حساب ہو رہے ہیں، لگا کھڑا ہے بندہ تنہائی دے اندر تھر تھر کم رہے ہیں۔ یجیء القرآن، زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ کتنی اجازت ہے؟ جزاک اللہ، 35 منٹ ہو گیا، 10 بج کے 10 منٹ پونے 11 تک۔ اچھا بھائی 10 منٹ دی اجازت ہے میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک حدیث تو سنیں دیا وگل مکیں دیا۔ اللہ یجیء القرآن یوم القیامہ، اچانک اللہ دا قرآن آوے سی، او جیرا ہڈالی دے اندر بہ کے پردہ ہوندا ای بندہ، او جیرا مولانا عبدالواحد صاحب دے درس دے اندر با کے قرآن سکھدا ہوندا ای، او جیرا درس قرآن دے اندر شرکت کر کے قرآن والے دے پروگراماں دے اندر بیٹھ کے قرآن و سنت دیاں گلاں سکھن والا، قرآن نال یاری لاون والا، قرآن نو پڑھن والا، فرمایا اے کھڑا ہونا تے قرآن آ بننے، قرآن آ کے آکھنا ہے یا فیقولو اے فیقول القرآن یا رب حلی اللہ، اے او بندائی جیرا قرآن دے نال، میں قرآن دے نال ٹچ آئی، دنیا تے میں نو پڑھدا رہندا آئی، میں نو سکھدا رہندا آئی، میری منع کردہ چیزاں تو رک ویندا ہوندا آئی، تیرے کم دا حکم میرے اندر موجود ہے، انہاں تے عمل دی پوری کوشش کردہ رہندا ہوندا ہے۔ یا اللہ اس میرے نال وفا کی دیئے، آج میں اس دے نال وفا نہ کرا تو مزہ نہیں آندا، اللہ میں وفا کرنا واسطے آ گیا، لوگ تا دنیا تے نعرے لیندے کھڑے نے، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، اللہ دا قرآن دے او چھوڑ دنیا دے لج پالانو، چھوڑ دنیا دے دستگیرانو، چھوڑ دنیا دے سارے نقشیرانو، انہاں چھوڑ دے، اس لج پالا لے کلام نال، اس قرآن نال یاری لا دے، اے قرآن تینو دنیا تے بھی کمائے گا، اے قرآن تینو آخرت بھی کمائے گا، اے قرآن تینو قبر چی کمائے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا قرآن اللہ نو آکھنا ہے یا رب حلی اللہ، میں قرآن نال یاری لاون دی وجہ تو دنیا دے اندر اوکھا رہے ہیں، لوگ تا سود تے پیسے کھا کے، سود تے پیسے تے حرام دے لون لے کے اپنے اعلیٰ درجے دے 5,000 دے سوٹ پہندے ہوندے ہیں، پر ایک قرآن دی وجہ تو سود دے نیڑے نہیں ویندا ہوندا، حرام آمدن دے نیڑے نہیں ویندا ہوندا، حلال دی روزی کم آئی، دنیا تے بھی سونا لباس نہیں پا سکیا، اج دنیا دا اج آخرت دا معاشر دا میدان ہے، اج بھی یہ جسم تے لباس کوئی نہیں آ، اللہ میری پہلی سفارش ہے اللہ اج اس نو جنت دا لباس میدان محشر پوا کے سارے میدان محشر دے لوگاں نو وکھا دے، اور جرا قرآن نال تیاری لاوے اللہ اس نو دنیا تے آخرت دونوں جہان دی استعطا کر دیندا ہے۔ اللہ قرآن سفارش کیتی ہے، اللہ نے کہ کیتا ہے تو جو نال اللہ اسا سارے نو اے نعمت نصیب کرے، دل نال آکھو کیری نعمت؟ فرمایا کھڑا ہے لباس کوئی نہیں، قرآن سفارش کی تھی، اللہ نے جنت جو جنت دا لباس اتارے ہے،
فیلبسو حلت الکرامہ، اللہ پاک نے اس نو جنت دا لباس میدان محشر وچ پویندا پیا ہے۔ وکھا رہا دنیا اہل محشر نو، ساری دنیا دے لوگاں نو، اے او بندہ ہی جیڑا ہڈالی تے بہ کے قرآن نال وفا کریندا آئی، او نہیں بے درس قرآن ہوندا پیا ہوئے تے اس دا عذر بھی ہکتا ہوندا ہے نا، کوئی عذر تے مجبوری، او تے علیحدہ گل ہے، اس دا عذر ہی کوئی نہیں، قرآن والے پاسے کنڈ پھیر کے درس قرآن چ نباوے تے لگا وجے ایو جا نہیں نا، مینوں انہاں نہیں آکھیا بھی یہ گلاں کرنیاں، لیکن اسیں الحمدللہ پھر دے ہر پاسے ماحول دا پتہ ہوندا ہے، ہر جات جو یہ بیماری ہے، اپنے ساتھی گھٹ باندھے۔ اللہ پاک سارے نو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اے او بندہ ہے جیرے قرآن نال وفا کیتی ہے، قرآن دی وفا کرن نال اس نو اج جنت دا لباس میدان محشر وچ پوا دتا گیا ہے۔ اللہ فرماؤنے بس بھائی اور کوئی ڈیمانڈ تا کوئی نہیں، قرآن اکسی اللہ ایک اور بھی درخواست ہے، ایک اپلیکیشن اور بھی ہے، ایک ریکویسٹ اور بھی ہے، کہہ رہی اللہ پاکا فیلبسو یا رب زدو، اللہ میری درخواست ہے جی میں اس نو سونا لباس پوائی، میں چاہنا توجہ نال ہڈالی دے ساتھیو توجہ نال سنیے گل، میں قرآن چاہنا جی میں ہڈالی دی دھرتی تے ہڈالی دی زمین تے بڑے ترنم نال میریاں تلاوتاں کردہ ہوندائی، بڑے جھوم جھوم کے میری تلاوت دے اندر حسن پیدا کردہ ہوندائی۔ ایک تو انہوں پتہ ہے نا سونی آواز نال قرآن پڑھنا اللہ نو بڑا پسند ہے، ٹھیک ہے نا، اس بات لازمی نہیں بھی تم دل چی پڑھو بلکہ اچھے انداز نال جیری اللہ تو انہوں سر تے لہن تے لے جاتا کیتا ہے اس دے مطابق تساں پڑھ سکتے ہو، اچھا طریقہ ہے۔ اچھا جی توجہ نال لگتا تھک پائے ہو، بہرحال توجہ نال، اے رب کریم ہڈالی دی دھرتی تے مینوں بڑا سونا کر کے پڑھدا ہوندا آئی، میں جانا اج اس نو تو ہور ذرا سونا کر دے، قرآن سفارشیں پہ کریں دے، اللہ اس نو خوبصورت بنا دے، اینو ڈیکوریشن کر، اے دی ڈیکوریشن کر دے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَ، اللہ نے قرآن دی سفارش تے، اللہ نے قرآن دی سفارش تے جنت وچوں ایک تاج بنا کے اتارنے تے فرماؤنا اس قرآن پڑھن والے بندے دے سر تے سجا دیو۔ اللہ کیڑیاں عزتاں ملیاں کھڑیاں، لباس بھی جنت والا، لوگاں دے لباس کوئی نہیں ہونے اتھے، قرآن نال وفا کرن والا لباس جنت دا پائی کھڑائی، بڑا انعام ہے۔ اگلی گل لوگ پریشان کھڑے نے، اے دے سر تے تاج پوشی ہو رہی ہے، تاج رکھیا جا رہا ہے۔ پیچھے وہ برٹش کا تاج پوشی ہوئی تھی پچھلے سال دی گل ہے میرے خیال ہے، برطانیہ برٹش کی نا، ان کی جو تھا وہ جو بھی تھا بلا اس کی تاج پوشی کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے دن لگا دیے، وہ بہت بڑی سرمنی، بہت بڑی انہوں نے پروگرام کیا، پوری دنیا کی، ہمارے بھی گئے تھے حضرات، ہاں یہ موقع تے شرکت کر دینے لازمی۔ اچھا انہاں دی سیرمنیاں تے انہاں دی تاج پوشیاں ہو رہی ہیں، اس ٹائم میں سنے آئی بھائی 300 سال پرانا تاج آئی جیرا انہاں دی حکومت دے اندر چلدا آ رہا ہے، 300 سال پرانا، ایسی بات ہے نا، ہاں وہ تاج اس ملکہ یا جیرا بھی ہے انہاں دا او دے سر تے رکھا گیا ہے۔ تو اے تا ہے دنیا دی تاج پوشی، اے ہوندی ہے کہہ نو کروڑاں چو ایک دے بندے نو نصیب ہوندی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرمایا تے جیرا بندہ قرآن نال یاری چلاوے اساں اس نو جنت دا تاج پوا دے ساں، اے نہیں ویکھنا بھئی یہ کوئی شاہ خاندان دا ہے یا ملک خاندان دا ہے، یہ خان ہے یا چودھری ہے یا ٹیوانا ہے یا فلانی شے، اے نہیں ویکھنا، اساں اے ویکھنا ہے قرآن نال وفا کیتی ہے یا کوئی نہ کیتی، قرآن نال وفا چا کرے اسا جنت تے داخل ہون تو پہلے اے دے سر تے جنت دا تاج سجا دے۔ اے 2 انعام ہو گئے، تیسرا انعام ہے 2 منٹ لنگ تو نہیں گئے، اج 1 منٹ رہندا ہے،
ہاں اچھا جی اللہ دے قرآن دیاں دو سفارشاں ہو گئی ہیں، لباس والی تے تاج والی۔ اللہ فرمانا بس بھائی قرآن آدھے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ اللہ ساڑھے نال جو یاری لائیس سا یاری توڑ نے بھیندے ہوں اد چھوڑ نہیں دیں دے ساڑھے نال یاری لائیس سانو پریس سانو سکھیس ساڑھا درس سندائی ساڑھے درس دیندائی اللہ میں اد نہیں چھوڑیندہ تاج بھی پایا گیا ہے لباس بھی پایا گیا ہے محمد رسول اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی زبان دس رہی ہے قرآن آکھنا ہے یا رب رضانو اللہ میری آخری سفارش ہے او اے سفارش ہے اللہ اے حافظ صاحب اے قاری صاحب اے عامی بندہ ہے جیرا قرآن پڑھدائی سکھدائی اللہ ان میری آخری سفارش ہے کہہ رہی اللہ میری سفارش ہے ارزانو اللہ میری سفارش ہے اس دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ دے نبی نے فرمایا فَيَرْضَى اللہ پاک نے اتھی اعلان کر دے انہیں او قرآن تیری پہلی سفارش بھی منظور ہوئی ہے تیری دوسری سفارش بھی منظور ہوئی ہے ان تیسری سفارش بھی میں رد نہیں کر سکتا لے میرا اعلان ہے اے حافظ صاحب یا عام بندہ مرد یا عورت جیرا قرآن اوکھ ہو کے بھی پڑھ لیندہ آئی اس وقت میرا اعلان ہے اس دی زندگی دیاں ساریاں کمیاں کو تائیں میں معاف کر دیتی ہیں اللہ ہونا اللہ فرمایا باتیں جی کرو اسنو آنکھ اقرا سبحان اللہ اقرا وہ قرآن جیرا ہڈالی تے پڑھدا ہوندہ آئیں آج وقت پر اتھے تک کوئی اور سنندہ آئی مولانا عبدالواحد پڑھ دے آنے تے تسا سن دے آئے اللہ فرمایا اتھے تو پڑھتے میں رب سنن والا اقرا اقرا ورتکے فرمایا ہون قرآن پڑھنا تو شروع کر پڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں تے چڑھدا جا جدوں تو قرآن ختم کرے گا وہ تیری آخری منزل جنت والی ہوئے گی اللہ دو چیزاں بیان کی دیاں ان گل سمیٹو جی تاکہ گل ذرا ذہن جچ جائے تے ڈھک جائے بیٹھ جائے توجہ نال تکمیل قرآن درس قرآن دی تکمیل دا موقع ہے حضرت صاحب نے بڑا تفصیل نال الحمدللہ تو انہوں درس دیتا ہے بالترتیب کتنا عرصہ لگے حضرت اللہ اکبر 9 سال یقین کرو منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ چیز صرف اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ ہمیں بھی توفیق دے 9 سال خالی گل کرنے بڑے سوکھے نا تے پریکٹیکلی عملی طور تے 9 سال لگاتار محنت کر کے قرآن سناونا بڑا اوکھا ہے مولانا اللہ سے دربار دعا ہے اللہ تمہاری یہ ساری کوشش اپنی بارگاہ قبول فرمائے یہ کمیاں کوتاہیاں ہون اپنی رحمت اللہ معاف فرمائے اللہ تمہاری بھی تے پورے علاقے دی نجات دا اللہ ذریعہ بنائے 9 سال لگے قرآن پڑھ دے آج کل قرآن مکمل ہوئے آج خوشی پہ منیں دے ہو یہ خوشی مناونا ہی ثواب ہے تو فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خوش ہوئے کرو مسلمانوں قرآن دے موقع تے اچھا میں گل پہ کر دام کہ اللہ دا قرآن ہے یہ قرآن ساڑھے کول آیا ہے تو سا ماشاءاللہ اس نو سمجھے ہے 9 سالوں دے اندر سکھے ہے اس تو بعد توجہ نال گل ذہن چ رکھنی ہے جیرے باقی حضرات بیٹھے نے قرآن واسطے اللہ نے 2 چیزاں دا ذکر کیتا ہے ایک تدبر قرآن دوسرا تذکر قرآن تدبر قرآن ہوندہ ہی کہ علماء جیرے ہوندے نے جیرے عالم بندے نے وہ قرآن دے جیرے پہلے قوانین ہیں جیرے اصول و ضوابط ہیں لغت واسطے یا جس اعتبار نال بھی صرف نحو منطق وغیرہ وغیرہ اور جی میں مدرسے دے اندر پڑھ دیں طلباء 8 10 سال پڑھ دے راندے نے اے سارے اصول و ضوابط پڑھن تو بعد اللہ دے قرآن اے بہت بڑا سمندر ہے علماء نے بڑی عجیب گل فرمائی ہے فرمایا لوگو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر اے میرا سونا
ہاں اسا تینوں حوض کوثر عطا کیتا ہے. حوض کوثر او قیامت دے دن ہونا ہے جس دا پانی دودھ نالو سفید تے شہد نالو مٹھا جیڑا ایک دفعہ پی لوے ود 50,000 سال دی پورا دن دے اندر اس نو جنت داخل ہون تک پیاس کوئی نہیں لگنی. ایک او حوض کوثر ہے اس نو کوثر اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ اودے تے جڑے پیالے تے جام ہونے جیڑا نال لوگاں نے پیونا ہے. کچھ لوگاں نے نبی دے ہتھوں پیونا ہے, کچھ نے ابو بکر دے ہتھوں پیونا ہے, عمر دے ہتھوں, عثمان دے ہتھوں, علی دے ہتھوں, انجے کر کے مختلف لوگاں دے کولوں نہ پانی پیونا ہے. تے اساں دعا کر دیں اے اللہ اساں ہاں تے بڑے ہی گندے, ہاں تے بڑے ہی گھٹیا تے کمینے, ساڈا کوئی کم چنگا نہیں, پر مولا تیرے دربار تے بیٹھ کے تیرا قرآن سن سنا کے درخواست کر دیاں اسانو ایک گھٹ محمد دے ہتھوں نصیب فرما دے. آمین. دل نال آنکھ مت قبول ہو جائے. اللہ تچا فرمایا اس نے کوثر اسے واسطے آکھیا جاندا ہے. کوثر کثرت تو ہے یعنی بہت زیادہ پیالے تے گلاس تے جام اتھے ہونے, اس نے آکھیا گیا حوض کوثر بہت زیادہ کثرت والے گلاساں والا جرا پانی ہے, جاماں والا جرا پانی ہے. علماء نے فرمایا محمد نو اللہ نے ایک حوض کوثر قیامت دے دن عطا کرنا ہے. ایک حوض کوثر اللہ نے اپنے نبی نو دنیا تے بھی عطا کیتا ہے. قیامت والا حوض کوثر تا او ہے جس دا گھٹ پیوے تے بندہ جنت جاون تک پیاسا نہ ہوئے. تے دنیا دے اندر جیرا اللہ نے اپنے محمد نو حوض کوثر عطا کیتا ہے وہ اللہ دا قرآن ہے, وہ اللہ دا قرآن ہے. فرمایا اس قرآن جو جیرا چرلو بھر لے, جیرا گھٹ بھر لے توحید دا, جیرا حق مسئلے دا مسئلہ سمجھ کے حق گل نو سمجھ کے قرآن جو گھٹ بھر لے, پھر مردے دم تک اللہ دا قرآن ہی اس بندے دی حفاظت کردہ رہندا ہے. پت موت تک وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا جو قرآن نہ چھوڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اے قرآن آیا ہے, فرمایا پہلی چیز ہے تدبر قرآن. اے او لوگ ہیں یہ علماء ہیں یا طلباء ہیں یہ قرآن و سنت دا علم سکھ رہے ہیں, اے انہاں دا فریضہ ہے تدبر قرآن. اور نمبر 2 ہے تذکر قرآن, تذکر بالقرآن یا تذکر قرآن یا تذکیر بالقرآن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرمایا میں قسم چاہ کے آکھ رہا قرآن نو تذکیر واسطے سا ڈاڈا سوکھا بنایا ہے. اور سنو تذکیر اور قرآن تو نصیحت حاصل کرنا اے ہر بندے دا فرض ہے. یاد رکھو مسلمانوں اے چھڑا قرآن دی تلاوت کرنا تذکیر حاصل نہیں ہوتی دی, برکت آسی, ثواب مل سی, درجات بلند تھی سن, ایک ایک حرف دے بدلے 10 دیکھ کے مل سن, لیکن نصیحت حاصل نہ تھی سیا. نصیحت تا حاصل تھی سیا جو قرآن نو سمجھ سیتا, علماء کول پڑھ سیتا, ترجمہ سکھ سیتا, تینوں پتہ لگ سی قرآن کیری جگہ تے گل کرن دا آکھیا ہے, کیری جگہ تے گل کرن تو منع کیتا ہے. یہ ساریاں چیزاں قرآن نو تذکر بالقرآن دے اندر آ جاندیاں نے. یاد رکھو تدبر قرآن علماء دا فریضہ ہے, تذکر بالقرآن ساری امت دا فریضہ ہے. کیوں مفتی صاحب ایسا ہی ہے نا, تذکر بالقرآن ساری امت دا فریضہ ہے. اس واسطے میری گزارش ہے کہ جس طرح 9 سال الحمدللہ حضرت صاحب زیدہ مجدہ انہوں نے بڑی قربانی کر کے تو قرآن دا سبق, قرآن دا درس سبقاً تو دیتا ہے, انہی طرح میری انہوں تو بھی گزارش ہے, انہوں دے درخواست انہوں دے گی کہ دوبارہ اس نو شروع کریں. قرآن دا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. اور جتنے تساں بیٹھے ہو دور دراز تو سیدہ تو آمن والے ہو, تو آڈی جیری متعلقہ مسجد اللہ دا واسطہ ہے اپنی مسجد دے اندر درس قرآن نو عام کرو, سکھو قرآن مجید نو سمجھو تاکہ تانوں تذکیر تے نصیحت حاصل ہوئے. اے جدوں ہو گیا اللہ دی قسم ہے وقت ایو قرآن قبر دے اندر بھی سفارشی بن کے آوے سی, ایو قرآن حشر دے اندر بھی سفارشی بن کے آوے سی. اللہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید نال وفا کرن دی توفیق نصیب فرمائے. ہن حضرت صاحب چند گلاں تہاڈے سامنے پیش کر سن, اس تو بعد